ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک لائیو، میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر نفسیات کینیڈا سے تشریف لائے ہیں پروفیسر ان سائیکیٹری جناب ڈاکٹر محمد امین غالب صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی کرپشن سائیکالوجی کی، اور اسی گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ آپ کے ٹیلی فون کالز کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب ممتاز ماہر نفسیات تو ہیں، اور ہمیں ہمارے پروڈیوسرز نے بتایا کہ زیادہ تر کالز ہمارے دوست یا کالرز جو کر رہے ہیں وہ کچھ علاج کے حوالے سے کر رہے ہیں، جبکہ یہ پروگرام میں نے جو ترتیب دیا تھا خالصتاً ایک سیاسی نوعیت کا ترتیب دیا تھا، جس میں چاہ رہا تھا کہ ہم مجموعی طور پہ پاکستان کی سیاسیات میں جو اتنا ڈرٹ ہے، جو اتنی کرپشن ہے، اس پر بات کریں اور انڈیویجولس کی سائیکی انالیسس پہ بات کریں۔ بہرحال آپ کی کالز موسٹ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، مناسب سمجھیں گے تو ظاہر ہے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک کالم لکھا تھا پولیٹیکل پرسنالٹیز ڈس آرڈر، جی جی، کافی عرصے پہلے، اور یہاں کے بڑے موقر انگریزی روزنامے میں وہ چھپا بھی تھا۔ کچھ اس کو مزید کچھ الیبوریٹ کریں گے ناظرین؟ اصل میں وہ آرٹیکل بیس کرتا تھا ہمارے سیاستدانوں پر، کہ ہمارے سیاستدان جس طرح کے پلے کرتے ہیں ملک کی سیاست میں، اور جس طرح سے وہ میری گو راؤنڈ والا سلسلہ ہے کہ ایک گیا دوسرا آیا، وہی لوگ واپس آ گئے، اور ان کی وجہ سے جو ہماری معاشرے پر اثرات پڑتے ہیں، تو ایسا لگا کہ یہ ایک طرح کا ڈس آرڈر ہے جو ڈائگنوسٹک کلاسیفیکیشن میں کہیں نہیں ہے۔ مختلف قسم کے شخصی ڈس آرڈرز ڈسکرائب کیے گئے ہیں، لیکن پولیٹیکل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہیں نہیں ہے۔ جی جی، تو ہم نے جب مجموعہ نکال کے ہمارے سیاستدان عام طور پر کیا کرتے ہیں، ان کے وہ کیا کیا پرفارمنس کرتے ہیں جیسے ملک کی تباہی اور بربادی کا اور سامان ہو سکے، تو اس کا ایک کانسٹیلیشن آف سمٹمز کو بناتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا نام دیا جائے پولیٹیکل پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ وہ ڈان کو میں نے سبمٹ کیا تھا، وہ پبلش ہوا تھا، اور اس کے بہت فیڈ بیک مجھے ملا تھا، تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ جو سیاسی مائنڈ سیٹ ہے وہ کس طرح سے نیگیٹو اثرات مرتب کرتا ہے قوم کی سائیکی پر، اس سے متعلق یہ آرٹیکل ہے۔ اس میں یعنی ان کا کرپشن کا بھی جی جی، ساری مالی کرپشن مالی سب کچھ وہ بھی شامل تھا، جی بالکل۔ اور اس میں یہی تھا کہ یہ کیا طاقت ڈرائیو کرتے ہیں اس سے کرپشن سے، بالکل، یا یہ سوچتے ہیں کہ اب اقتدار یا طاقت میرے پاس ہے تو جو جی چاہے میں کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، کیا مطلب یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ I'm above the law، یا میری کوئی دو چیزیں ہیں، سینس آف اومنیپوٹنس، اچھا، اور اس کو ناظرین کے لیے اس کے لیے ہے کہ میں جیسے اب کہتے ہیں نا کہ مجھ میں خدا ہی طاقت آ گئی، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اچھا، ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ خدا بن گئے ہیں، جی جی جی، ظلم کی انتہا کوئی کر دے یا کوئی ایسی چیزیں نافذ کر دے لوگوں پر، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے پاس وہ طاقت آ گئی ہو۔ اور دوسرا ہوتا ہے نارسسسٹک انجوائمنٹ۔ نارسسسٹک انجوائمنٹ ہوتا ہے خود پسندی، اور خود پسندی کے حوالے سے جتنا وہ جیسے گن روڈ پر دکھانا کہ مجھے پیسے دے دو، تو اس سے وہ پلیجر ڈرائیو کرتے ہیں، تو اس کو ٹرم دی گئی نارسسسٹک انجوائمنٹ، یعنی اب اس طرح سے وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں، اور جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں پاورفل ہوں، میں گن دکھا کر یہ کر سکتا ہوں، تو وہ اس کا نشہ اپنا ہوتا ہے، وہ نشہ اپنا ہوتا ہے۔ ایک ٹیلی فون کالر اور آ گئے لائن پہ، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم انجم رضوی صاحب، یوسف گبول بات کر رہا ہوں۔ یوسف گبول صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آج ان کو آپ ہے، پاکستان کو نہ اکانومسٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی جنرل کی ضرورت ہے، یہاں ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے جس قوم کے مزاج کو کچھ سمجھے اور اس کا علاج بتائے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جو ہمارے ملک میں بد نظامی ہے، اور ہم کوئی چیز صحیح طریقے سے نہیں کرتے، شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں، اور بزنس ہو یا سوشل لائف ہو یا گورنمنٹ ہو، ہم وی ڈونٹ گو دی ایکسٹرا مائل، ہم اس کو شارٹ کٹس کرتے ہیں۔ پیسے بھی ہمیں شارٹ کٹ سے چاہیے، نوکری بھی ہمیں شارٹ کٹ کی کرنی ہے۔ تو یہ کیا، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال میرا یہ ہے، اور جو کرپشن ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، ہر سطح پہ ہو رہی ہے، پرائیویٹ پبلک ہر سطح پہ، یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم نے جو اتنے سال غلامی کی ہے ہم نے، اور جو ہمارے باپ دادا انڈر سپریشن رہے ہیں برٹش کے، اور پھر وہ ہندو ڈومیننس اینڈ آل دیٹ، تو اب جب ہم آزاد ہو گئے ہیں تو ہماری وہ سائیکی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ ہم رسپانسبلٹی لے سکیں، اور کہ اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہم اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ایگزامپل سیٹ کریں، یا ان کے لیے کیا گراؤنڈ ورک ہم کریٹ کریں کہ ان کے لیے کچھ
निज़ाम बेहतर मिले, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिले? Is it because that our forefathers were slaves in the sense कि हम स्लेवरी में रहे और हमारे पास इंडिपेंडेंस ही रही है? अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रही है तो we can't cope with it. You know, Professor Schumacher in Brooklyn in somewhere in 1940, 50, he said that this nation is not capable of surviving because इनको ये इंडिपेंडेंस की जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने देखी नहीं है. दे विल लिंच वन अनदर. मुझे उनके लफ्ज याद आते हैं. प्रोफेसर साहब से, डॉक्टर साहब से पूछिए कि इसका कोई है कोई लिंक इसके साथ? बिल्कुल पूछते हैं यूसुफ गबोल साहब. बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का. वेरी वैलिड क्वेश्चन. बड़ा दिलचस्प तजिया भी था आपका और सवाल भी है. यूसुफ गबोल साहब खुद भी बहुत अच्छे सियासी तजिया निगार हैं और हमारे प्रोग्राम में अक्सर मुझे इज़्ज़त अफजाई करते हैं. यहीं जहाँ आप बैठे हैं यहीं तशरीफ़ लाते हैं और इसी तरह के जो वियर्ड किस्म के सवाल मेरे जहन में आते हैं वो मैं यूसुफ साहब से पूछता रहता हूँ और कोशिश ये होती है कि उनके जवाबात और किसी हद तक तशफ़ी बख्श मिल भी आते. बड़ा वैलिड एक उन्होंने क्वेश्चन किया है. बिल्कुल नहीं, और तजिया भी बिल्कुल सही किया है उन्होंने. मेरा सिर्फ ये कमेंट ये है कि हम जब इंडिपेंडेंस की बात करना शुरू की थी 1947 तो शायद हम लोग ट्रेन नहीं थे. ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी रेवोल्यूशन या किसी भी चीज़ को. जैसे आप किसी को इख्तियार दें तो बतदरीज दें उसको, उसके लिए ट्रेन और ग्रूम करते रहें. हम लोग शायद हमारी नेशन बहुत जज्बाती थी और सब कुछ मफाद पसंद लोग. जज्बाती क्या होंगे? जैसे यूसुफ साहब ने कहा कि भाई पहले तो फ्यूडल्स यानी बादशाह जो बाहर से आते थे, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, उन्होंने हुकूमतें करनी शुरू की. तो वो उसके बाद फिर अंग्रेज ने शुरू कर दी और हिंदू डोमिनेंस की जैसे उन्होंने बात की. तो सब सर्वेंट या डोमिनेंस वाला जो था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया था. अनफॉर्चुनेटली जो फ्यूडल डोमिनेंसी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के साथ आई वो उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. इसलिए कभी ग्रूम नहीं हो सके, इंडिपेंडेंट नहीं हो सके. डोमिनेंट नेचर थी हमारी. जी डोमिनेंट हो गई उसके नतीजे में कि जो हम डोमिनेंस के ज़ेर साया हमारी प्रोग्रेस होती रही. तो क्या अब भी यही सूरत हाल है? अनफॉर्चुनेटली जैसे गबोल साहब की बात बिल्कुल सही है. मसला ये है कि हम आज़ाद हुए कहाँ हैं. कौन कहता है कि हम 1947 के बाद आज़ाद हो गए? हम आज़ाद नहीं हुए. हम मुख्तलिफ, हमारे आका बदल गए हैं और डेमोक्रेटिक आका आ गए हैं और हमारी कौम मासूम कौम है जिसको हमेशा ये कहा गया कि नहीं ओबीडियंस ही है और मुख्तलिफ लोग उसके आड़ में. बादशाह अब नहीं है मगर हरकतें तो बादशाहों जैसी ही हैं. तो ऑटोक्रेसी. जी तो महकूमियत का जो एहसास शुरू से दिया गया इस कौम को उसकी वजह से ये है कि आज तक हमारी कौम कोई उठ नहीं खड़ी हुई और इन चीज़ों को एलिमिनेट नहीं कर पाई. क्रिएटिव भी नहीं. एक टेलीफोन कॉलर और है. मेरे जहन में तो सवाल ये था, यूसुफ साहब ने जो अभी सवाल किया था और आपका जो जवाब है जो मेरे जहन में आया था बिल्कुल यही कि 1947 के बाद से लेके अब तक 63 साल में क्या हमने कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत पैदा की? मतलब हमारी जो सरजमीन है ये बैरन क्यों हो गई, इनफर्टाइल क्यों हो गई? जितने मशाहिर आप देख लीजिए, अल्लामा इकबाल को भी देख लीजिए या यहाँ पे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को भी देख लीजिए, नजम उनको हसन अली आफंदी को देख लीजिए या मौलाना हसरत मोहानी को, फैज़ अहमद फैज़, इकबाल, एक तवील फहरिस्त है मशाहिर की. मगर वो सब वो हैं जो 47 से पहले पैदा हुए थे. ये सवाल आपसे करूँगा. एक टेलीफोन कॉलर से बात कर लेते हैं. जी.